محمد علی شاہ آبادی نے سولہ پور انڈیا سے سوال کیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ ذکر فرض ہے یا نماز فرض ہے؟ نماز بھی فرض ہے اور ذکر بھی فرض ہے، لیکن ایک حدیث میں آیا ہے کہ ذکر اللہ فرد من قبل کل فرائض، یہ حدیث شریف کہ جو ذکر اللہ ہے وہ تمام فرائض سے پہلے فرض ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں نا، پہلا کیا ہے؟ کلمہ، اور کلمے کے لیے حدیث کیا ہے؟ افضل الذکر۔ اور کب کرنا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی۔ اور نماز تو 5 وقت پڑھنی ہے بھائی، ذکر کے لیے آیا کہ ہر وقت، سوتے میں بھی میری یاد سے غافل نہیں رہنا۔ نماز تو 5 وقت پڑھنی ہے نا، اور پھر ذکر اللہ کیسا فرض ہے؟ قرآن مجید نے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ مومن وہ لوگ ہیں اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی میرے ذکر سے میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید نے یہ بھی کہا کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا ذکر کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ تھوڑا کتنا ہوتا ہے اور کثرت کیا ہوتا ہے؟ کثرت وہ ہوتا ہے جس کو شمار نہ کریں، اور تھوڑا وہ ہوتا ہے جس کو آپ شمار کر لیں۔ زبان سے کریں گے تو شمار کر سکتے ہیں نا، 10,000 کیا، 20,000 کیا، لیکن جب ذکر تمہارے سینے میں اتر جائے گا، دل کی دھڑکنوں میں اتر جائے گا، تو دل جو ہے وہ 1 گھنٹے میں 3,500 سے لے کے 6,000 دفعہ تک دھڑکتا ہے۔ 3.5 سے 6 تک، 6,000 تک 1 گھنٹے میں دھڑک، اور 24 گھنٹے میں 1,44,000 سے اوپر چلا جاتا ہے۔ 1.25 لاکھ جو ہے عبادت کی حد ہے، اس کے بعد عبادت نہیں ہے۔ اس لیے تم نے سنا ہوگا کوئی مصیبت آتی ہے تو 1.25 لاکھ آیت کریمہ کا ورد کراتے ہیں، کیونکہ یہ عبادت کی حد ہے۔ اور جب دل اللہ اللہ میں لگا تو عبادت کی حد کو بھی توڑ گیا، آگے پہنچ گیا۔ پھر تیری روح بھی اللہ اللہ میں لگ گئی۔ 7 لطیفے تیرے اندر ہیں، جب سب اللہ اللہ میں لگ گئے تو یہ تو ملین سے بھی اوپر ذکر چلا گیا، اور پھر جب ان کے جثے بھی نکل گئے تو پھر تو کئی ملین اس کا ذکر ہو گیا، تعداد میں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ مومن بھی وہی ہے کہ جس کا ذکر شمار نہ ہو سکے، اور ذکر تبھی شمار نہیں ہو سکتا جب بہت ساری چیزیں مل کے لاتعداد دفعہ ذکر کریں۔ جو زبانی ذکر ہوتا ہے وہ تو قلیل اس کو کہا قرآن مجید میں۔ منافق کے دل میں اللہ کا ذکر داخل نہیں ہوتا ہے، وہ تسبیح پر کرتا رہتا۔ تو ذکر سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں مولوی بکواس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز زیادہ بڑی چیز ہے۔ قرآن تو نہیں کہتا۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اب رد کرنا چاہیں تو رد کر دیں، مسلمان پہلے ہی رد کر رہے ہیں قرآن کو، آپ بھی کر دیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے نزدیک تو قرآن افضل ہے، اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، ماننا ہے تو ماننے، نہیں ماننے تو بھاڑ میں جائیں، اللہ تعالیٰ خود نمٹ لے گا آپ کو۔ ہم نے تو قرآن مجید کی آیت بتائی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ کو بھاڑ جھونکنے کا شوق ہے تو نہ مانیں، کیا کہہ سکتا ہے کوئی؟ تو ذکر اللہ سے بڑا کوئی فرض نہیں ہے۔ اچھا، اب فرض بھی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ فرض کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے وقتی، اور ایک ہوتا ہے دائمی۔ ایک ہوتا ہے وقتی، نماز وقتی فرض ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ فجر کا وقت آئے گا تو آپ فجر کی نماز پڑھیں گے نا، ظہر کا وقت ہوگا تو ظہر کی نماز پڑھیں گے نا، عصر کا وقت آئے گا تو عصر کی پڑھیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ عصر کے وقت مغرب کی پڑھ لیں، تو وہ وقتی فرض ہے نا۔ اور ایک فرض دائمی ہے،
اس کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل ہر وقت میری یاد میں رہنا۔ یہ جو ذکر اللہ ہے یہ دائمی فرض ہے، ہر وقت کرنے کا فرض ہے۔ اور حدیث میں لکھا ہے کہ جس کا دائمی فرض جو ادا نہیں کرتا اللہ اس کا وقتی فرض بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ نمازیں بھی انہی کی قبول ہوتی ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ذکر دائمی استقرار پکڑ جاتا ہے۔ ذکر اللہ سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ جو مرضی آئے مولوی بکواس کرے اس سننے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید میں آ گیا ہے۔ اگر تم مسلمان ہو تو قرآن پر ایمان لاؤ، اگر نہیں ہو مسلمان تو بھاڑ میں جاؤ۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہم تو یہی مانتے ہیں۔